تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ عازر کا تو انتقال ہو چکا ہے، اس کے انتقال کو 3 دن گزر چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عازر کی بہن سے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو، وہ آپ کو اس کی قبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج کا عنوان ہے عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا۔ یہ تو نص قطعی سے یعنی قرآن مجید سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کی 49 نمبر آیت کریمہ کے اندر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ لفظ بِإِذْنِ اللہ میں جو آپ نے بِإِذْنِ اللہ ارشاد فرمایا، اس میں نصارہ کا رد ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں خود مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، نصارہ کا اس میں رد ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے تحت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا، ان میں ایک شخص عازر ہے۔ عازر یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا اخلاص رکھتا تھا، آپ سے بڑی محبت اور مودت رکھنے والا شخص تھا۔ جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے عیسیٰ علیہ السلام کو اطلاع بھیجی، لیکن آپ ان سے 3 دن کی مسافت کے فاصلے پر تھے۔ 3 دن کے بعد جب آپ آئے تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ عازر کا تو انتقال ہو چکا ہے، اس کے انتقال کو 3 دن گزر چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عازر کی بہن سے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو، وہ آپ کو اس کی قبر پر لے آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو عازر بِإِذْنِ اللہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا، اور وہ ایک لمبے عرصے تک زندہ رہا، حتیٰ کہ اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اسی طرح دوسرا شخص جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، وہ ایک بوڑھی عورت کا بیٹا تھا جس کا انتقال ہو چکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے اس کا جنازہ گزرا تو آپ نے دیکھا کہ اس کی والدہ، وہ بوڑھی عورت، اپنے بیٹے کے غم میں زار و قطار رو رہی ہے۔ تو آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا، اور وہ جنازے کی چارپائی کے اوپر سے نیچے آ گیا، حتیٰ کہ وہ بھی ایک لمبی مدت تک پھر زندہ رہا، اس کی شادی بھی ہوئی اور آگے اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اور تیسری لڑکی تھی جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، جس کا انتقال شام کے وقت ہوا تھا، اور اس طرح آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے زندہ کر دیا۔ اور چوتھا شخص جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، وہ سام بن نوح تھے، جن کی وفات کو صدیاں گزر چکی تھی۔ ناظرین اکرام، لوگوں کی خواہش پر آپ نے سام بن نوح کو زندہ کیا، اس لیے کہ کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا تھا، آپ ان مردوں کو زندہ کرتے ہیں جن کا انتقال ابھی ابھی ہوا ہے یا چند عرصہ پہلے ہوا ہے، آپ اس مردے کو زندہ کریں جو کافی عرصے پہلے جس کا وصال ہوا ہو، جس کو کئی صدیاں گزر چکی ہو۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم جسے کہتے ہو میں اسے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، وہ سام بن نوح کی قبر پر عیسیٰ علیہ السلام کو لے آئے، تو وہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو سام بن نوح نے سنا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے عجیب روح اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دو۔ جو ہی عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی
تو سام بن نو خوف زدہ ہو کر قبر سے باہر آ گئے اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے، اور اس خوف کی وجہ سے ان کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے سام بن نو سے پوچھا کہ آپ کی وفات کو کتنا عرصہ ہو چکا؟ تو وہ کہنے لگے کہ 4000 برس گزر چکے، لیکن ابھی تک موت کی تکلیف نہیں گئی۔ پھر سام بن نو نے عرض کی تھی کہ آپ مجھے واپس لوٹا دیں بغیر سکرات موت کے، کہ مجھے موت کی تکلیف نہ ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اسی وقت سام بن نو کا وصال ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس سے یہ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ 4 مردے آپ نے زندہ کیے۔ اللہ تعالی انبیاء کرام علیہم السلام کے درجوں میں اضافہ فرمائے، آپ کا فیضان تا قیامت جاری اور ساری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔